کے لیے اس کے چلان کی سماعت چل رہی ہے. چلان کے اندر جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے اس کی پیشیاں چل رہی ہیں. آج سے ایک روز قبل 15 اکتوبر کو اس کے اندر ایک سماعت تھی جس میں چاروں ملزمان کو حاضری کے لیے پابند بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 ملزمان جس کے اندر سر فہرست 2 مرکزی ملزمان جو ظہیر اور شبیر ہیں ان کی والدہ کو اس کے اندر ان کے نان اویلیبل وارنٹس جو ناقابل ضمانت گرفتاری کے جو وارنٹس ہوتے ہیں وہ ایشو کیے گئے تھے عدالت کی طرف سے، اور سندھ پولیس کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ آپ کسی بھی طرح سے ان ملزمان کو گرفتار کر کے جو 6 مفرور ملزمان ہیں جس کے اندر نور بی بی اور ان کے پرانے وکیل صاحب اور ان وکیل صاحب کے آگے جو دوست وکلا ہیں ان کے نام تھے، ان لوگوں کو پنجاب اور کے پی کے سے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے. جس کے بعد سندھ پولیس نے جو ہے وہ کبھی سیلاب کی وجہ سے، کبھی ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور کبھی اپنی مصروفیت جو ہے وہ ظہیر اور شبیر کے پروٹوکول میں ہونے کی وجہ سے اس جو نان اویلیبل وارنٹس ہیں ان کی تکمیل نہیں کی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. آج سے روز قبل جب 15 اکتوبر کو اس معاملے کی سماعت تھی تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. آج سے قبل ہمیشہ آپ لوگوں کا یہ سوال ہے، جب سے ظہیر اور شبیر کو ضمانت ملی تھی جج الیاس میمن صاحب کی عدالت میں 14 ستمبر کو ان کے لیے فیصلہ سنایا گیا تھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے ضمانت کے اوپر، اور اس کے بعد تقریباً 15 دن کے دورانیے کے بعد ان کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا گیا سندھ کی جو جیل تھی جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا وہاں سے. اس کے بعد آج تک آپ لوگوں کی طرف سے ایک سوال اٹھ رہا تھا یا لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ ملزمان کی ضمانتوں کو چیلنج کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ مناسب وقت کا اور مناسب گراؤنڈز کا انتظار کرتے ہوئے مدعی مقدمہ کی طرف سے انتظار کیا گیا اس وقت کا، لیکن آج سے ایک روز قبل جس دن یہ چلان کی سماعت تھی اور نان اویلیبل وارنٹس کی تکمیل نہیں ہوئی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ پہلے میں آپ کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ملزمان جو چاروں ہیں ظہیر، شبیر، نکاح خان، غلام مصطفیٰ اور جو اصغر علی گواہ ہے جو رپورٹڈلی ظہیر و شبیر کا کزن بھی ہے، ان لوگوں کی پیشی ہوئی، ان لوگوں نے اپنی حاضری لگوائی، اور یہ لوگ کسی پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ ساتھ کوئی ایک اور شخصیت بھی تھی جو ان کو لے کر آئی، اور وہ شخصیت جو ہے وہ رپورٹڈلی جو میری اطلاعات ہیں وہ عدالت کے اندر بھی ان کے ساتھ رہی. اس شخصیت کے بارے میں ہم مزید جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آنے والے دنوں میں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی شخصیت تھی اور ان کا کیا تعلق تھا، وہ کیوں اس معاملے میں مسلسل جو ظہیر اور شبیر ہیں ان کو اسکارٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ان لوگوں کی چاروں کی پیشی ہوئی، ان لوگوں نے اپنی حاضری دی. جو 6 ملزمان تھے نور بی بی اور جو وغیرہ وغیرہ جو وکیل صاحبان ہیں اور جو کے پی کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے جو وارنٹس ہیں ان کے اوپر جب کوئی رپورٹ پولیس کی طرف سے نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم رابطہ کر رہے ہیں، ہم اجازت لے رہے ہیں، ہم پروسیجر پورا کر رہے ہیں، کیونکہ اصل جج صاحب اویلیبل نہیں تھے، الیاس میمن صاحب اور جو ڈیوٹی جج تھے ان کے سامنے جب یہ کیس پیش کیا گیا تو اس کے اندر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ جج صاحب نے ان کو دوبارہ وقت دے دیا اور 29 اکتوبر کی تاریخ دی گئی کہ آج سے مزید 14 دن کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ پیش ہوں اور دوبارہ آ کے ہمیں رپورٹ دیں کہ نور بی بی جو ہے وہ آپ کے قابو کیوں نہیں آ رہی، نور بی بی کے لیے آپ کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی کیا کارروائی ہے، جو آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے ایز پر لا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کی کیا کارروائی ہے. یہ احکامات لینے کے ساتھ ساتھ جب یہ تمام معاملات ختم ہو گئے تو اس کے بعد مدعی مقدمہ کی طرف سے ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے. وہ درخواست دائر کی گئی ہے ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 497 سب سیکشن 5 کے تحت ظہیر اور شبیر کی ضمانتوں کو مسترد کروانے کے لیے، کینسل کروانے کے لیے، ختم کروانے کے لیے مہدی علی کاظمی کی طرف سے باضابطہ طور پر رجوع کر لیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کے اندر. پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب جو 498 کی ضمانت ہوتی ہے وہ قبل از گرفتاری ہوتی ہے، جو ملزمان گرفتار نہیں ہوتے، اور اس کے بعد 497 کے تحت ضمانت لیتا ہے ملزم. اگر وہ جیل کے اندر ہوتا ہے تو جو ضمانت فائل کی جاتی ہے اس کو بعد از گرفتاری پوسٹ ریسٹ بیل، اور وہ سیکشن 497 ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC اردو میں ضابطۂ فوجداری کہتے ہیں، اس کے 497 کے تحت یہ ضمانت لی جاتی ہے. اگر یہ ضمانت جو مدعی ہے وہ یہ سب یہ سمجھے، سرکار یہ سمجھے، ریاست یہ سمجھے کہ وہ ضمانت غلط دی گئی ہے
اس ضمانت کے اندر جس ملزم کو ضمانت دی گئی ہے اس کے خلاف ان کے پاس خاطر خواہ قسم کا مواد موجود ہوتا ہے کہ وہ ملزم جو ہے اس کو ضمانت دیا جانا، اس کا سوسائٹی کے اندر آزاد گھومنا پھرنا، وہ سوسائٹی کے لیے، اس پروسیڈنگ کے لیے، اس مقدمے کے لیے، مدعی کے لیے اور ان تمام حالات کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ غلط دی گئی ہے۔ ایسے ملزم کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اسی عدالت کے اندر سے ریمارکس آئے تھے جب نکاح خان اور گواہ کی ضمانت تقریباً 2.5 ماہ کے بعد خارج کی گئی تھی۔ 2.5 ماہ کے ضمانت عرصہ جیل کے اندر رہنے کے بعد نکاح خان اور گواہ کی ضمانت خارج کرتے ہوئے جج الیاس میمن صاحب نے بڑے تاریخی الفاظ لکھے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کم عمری کی شادی جو ہے کسی کی کروانا، کسی بچی کی، وہ نہ صرف کسی ایک بندے کے خلاف کرائم ہے بلکہ پوری سوسائٹی کے اگینسٹ کرائم ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکاح خان اور گواہ جو ہے یہ جیل کے اندر رہنے چاہیے، ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ اور اسی عدالت کی طرف سے جب 14-15 دن کے بعد مرکزی ملزمان کو، جن کے اوپر اغوا، جن کے اوپر لسٹ پرپس کے لیے اغوا، انسانی سمگلنگ، کم عمری کی شادی اور بے شمار قسم کے اوفینسز تھے، تو ان کو 14-15 دن کے بعد ہی انہی جج صاحب نے رہا کر دیا تھا۔ اس سے قبل ان کا موقف اور تھا، یا ان کا لیگل مائنڈ تھا وہ کچھ اور کہتا تھا، جوڈیشل مائنڈ جو ان کا تھا، ان کی جو جوڈیشل وزڈم تھی وہ ان کے مقدمے میں آ کے تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن اب مہدی علی کاظمی کی طرف سے ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور وہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ جناب ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ اس سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے۔ ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ اس مقدمے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ جیل سے باہر رہیں گے۔ اس مقدمے کی پروسیڈنگز کو پورا ہونا تک، جب تک یہ ٹرائل مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک سزا جزا کا معاملہ نہیں پورا ہو جاتا، تب تک ان دونوں ملزمان کو جیل کے اندر رکھا جائے، اور اس کے لیے ایک باضابطہ طور پر طریقہ کار اپنایا گیا کینسلیشن آف بیل کے لیے۔ یہ کینسلیشن آف بیل پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر فائل کی جائے گی، لیکن چونکہ یہ سکوپ ہوتا ہے، یہ آپشن اویلیبل ہوتی ہے مدعی کے پاس کہ وہ چاہے تو اسی متعلقہ عدالت کے اندر دائر کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس سے اوپر والی عدالت کے اندر بھی اس کینسلیشن آف بیل کے لیے اپروچ کر سکتا ہے، اس آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے۔ جو ضمانت دینے والا آرڈر ہے کسی جج صاحب کا، اس سے اوپر والی عدالت میں اس آرڈر کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج سے کہ اس قبل مدعی مقدمہ کی طرف سے باضابطہ طور پر ظہیر اور شبیر کی ضمانتوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی 29 اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ 29 اکتوبر کو اس معاملے کے اوپر بحث ہوگی، اور اگر 29 اکتوبر کو جج الیاس میمن صاحب اویلیبل ہوتے ہیں، جج الیاس میمن صاحب کنونس ہوتے ہیں جبران ناصر کے آرگیومنٹس کے اوپر، تو 29 اکتوبر کو ظہیر اور شبیر جو ہے وہ واپس اس عدالت سے آزادانہ نہیں جائیں گے تو شاید اسی پولیس کے ساتھ، لیکن اس دفعہ ان کے لیے جو طریقہ کار ہوگا ان کو گرفتار کر کے لے جایا جائے گا، نہ کہ ان کو پولیس کے پروٹوکول کے اندر لے جایا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح دہرائی جائے گی ایکسرسائز جس طرح سے ظہیر اور شبیر کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو اسی پولیس کے افسران کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو پروٹوکول دے رہے تھے، جو اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے، جو اس کے لیے اعلی کار بنے ہوئے تھے، جو ان کے ارد گرد حصار بنا کر ان کو محفوظ کرتے تھے، ٹھنڈی اور گرم ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، وہی پولیس افسران، وہی پولیس کے ملازمین جو ہے ان کو دوبارہ اپنی گاڑی میں ڈال کر سیدھا جیل کے اندر چھوڑ کر آئیں گے اگر یہ کینسلیشن آف بیل کے اوپر بحث ہونے کے بعد جج صاحب کنونس ہوتے ہیں۔ یہ ضروری تھا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کینسلیشن آف بیل کے لیے جبران ناصر کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا، جو مدعی مقدمہ کو کراچی کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن آج تک اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں تھی کہ وہ کینسلیشن آف بیل جو ہے وہ اپلائی کر دی گئی ہے یا نہیں کر دی گئی۔ تو 15 اکتوبر کو ہی ایک باضابطہ طور پر درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اس کا فیصلہ 29 اکتوبر کو متوقع ہے۔ 29 اکتوبر کو اگر جج الیاس میمن صاحب دوبارہ چھٹی پر نہیں ہوں گے تو 29 اکتوبر کو اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے۔